یہ امت 600 سال سے مشرک چلی آ رہی، یہ خوارج کی پرانی روش ہے۔ تو جس امت کی شان یہ ہو تو اس امت کی اکثریت کیسے شرک اکبر میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ فتویٰ بازی کی آگ بہت پرانی ہے۔ جو سب کو توحید کا درس پڑھانے آئے ہیں ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ یہ آگ سب سے پہلے ان ہاتھوں نے جلائی جو یا تو یہودیت کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے یا خارجی سوچ کے اسیر تھے۔ یہ کیسی توحید ہے؟ یہ تو شیطانی توحید ہے۔ یہ کس ڈٹھائی کے ساتھ امت پر شرک کے فتوے داغتے؟ یہ شرک کے فتوے کو نئی بات نہیں، یہ مشرک کی گردان نہ آج شروع ہوئی ہے نہ کل ختم ہوگی۔ سلامی دینا شرک امت مسلمہ و شرک کا خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسا پاکستان، ایک ایسا علمی تحقیقی اور فکری پلیٹ فارم جہاں ہم امت مسلمہ کی اصلاح اور بیداری کے لیے تحقیق اور دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت حساس مگر اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، امت مسلمہ اور شرک کا خوف۔ لیکن اس زاویے سے کیا واقعی امت مسلمہ شرک اکبر میں مبتلا ہو چکی ہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ آج اس امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو مسلمانوں کے ہر دوسرے عمل کو شرک کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ امت 600 سال سے مشرک چلی آ رہی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس امت کا وصف اور اس امت کی ایک صفت بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا، تو یہ اس امت کا وصف ہے۔ یہ امت تبھی خیر امت ہو سکتی ہے جب یہ امت شرک جیسی ناپاکی سے محفوظ ہو، کیونکہ جس امت کی اکثریت مشرک ہو چکی ہو وہ امت کبھی خیر امت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ امت اکثری طور پر مشرک ہوتی تو پھر اس امت میں اور یہود و نصارہ میں فرق کیا ہوتا، اور یہ امت یہود و نصارہ سے ممتاز کیسے ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی لا تجتمع علی دلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد العظم، میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی، اور جب بھی تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت سواد اعظم کا ساتھ دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ حق پر رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو جس امت کی شان یہ ہو تو اس امت کی اکثریت کیسے شرک اکبر میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ ذرا شرک کے فتووں کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ شرک کے فتوے کو نئی بات نہیں، یہ فتنے، یہ الزامات، یہ مشرک کی گردان نہ آج شروع ہوئی ہے نہ کل ختم ہوگی۔ یہ فتویٰ بازی کی آگ بہت پرانی ہے۔ یہ آگ سب سے پہلے ان ہاتھوں نے جلائی جو یا تو یہودیت کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے یا خارجی سوچ کے اسیر تھے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 7815 میں ہے، ایک یہودیوں کا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بہت اچھے ہو، اگر تم شرک کرنا چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کیا شرک کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ آپ کے صحابہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ اب آپ سوچیں، وہ ہستی جو سب کو توحید کا درس پڑھانے آئے ہیں ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ یہ کیسی توحید ہے؟ یہ تو شیطانی توحید ہے۔ اسی طرح خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کے فتوے لگائے اور حضرت علی سے کہنے لگے کہ اے علی، آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو ثالثی اور حکم مقرر کیا ہے، لہٰذا آپ نے شرک کیا۔ اور وہ یہ قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ثالثی نہیں ہو سکتا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، فرمایا تم کلمہ حق کا بول رہے ہو، قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہو، لیکن اس کا معنی اور مفہوم غلط بیان کر رہے ہو۔ یعنی ان خوارج کا استدلال بھی قرآن کی آیت سے تھا، لیکن وہ اس کا معنی غلط بیان کر رہے تھے۔ اور آج بھی بعض خوارج کا یہی طریقہ واردات ہے کہ وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی اور مفہوم غلط بیان کر کے مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس امت میں ایک شخص ایسا بھی پیدا ہوا جس نے اپنی کتاب التوحید میں توحید کو بیان کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ تو جب اس طرح کی عظیم ہستیاں بھی شرک کے فتووں سے محفوظ نہ رہ سکیں، حضرت آدم علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا، تو ہم جیسے کثیر مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگانا کوئی نئی بات نہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کی ذات پر شرک کا فتویٰ لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ شرک کا فتویٰ لگا، صحابہ کرام کی ذات پہ شرک کا فتویٰ لگا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ شرک کا فتویٰ لگا، تو یہ امت
ان شرک کے فتووں سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ علامہ سعد الدین تفتازانی اپنی کتاب شرح عقائد میں شرک کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک مانا جائے جیسے مجوسی کرتے ہیں، یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانا جائے جیسے بتوں کے پجاری مانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1344 میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے ہرگز یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ اور مسند احمد کی 8796 نمبر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قد ایس ان یعبد بارضکم ھذہ، فرمایا شیطان تو اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اب تمہاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں اٹھا کے فرما دیا کہ میری امت ہرگز شرک میں مبتلا نہیں ہوگی اور اس زمین میں اب شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی، تو آج یہ کس ڈٹھائی کے ساتھ امت پر شرک کے فتوے داغتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 3777 کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے تم پر سب سے زیادہ جس کا خوف ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو قرآن پڑھے گا یہاں تک کہ اس کی رونق اس پر ظاہر ہوگی، پھر وہ اسے اپنے پس پشت پھینک دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار تان لے گا اور اس پر شرک کا الزام لگائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان دونوں میں سے شرک کا مستحق کون ہے، فتویٰ لگانے والا یا جس پر فتویٰ لگایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتویٰ لگانے والا زیادہ حقدار ہوگا کہ اسے مشرک کہا جائے۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور حدیث پاک کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کی امت بھی آپ کے بعد شرک کرے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ میری امت کبھی بھی سورج، چاند، ستاروں کی اور پتھروں کی اور بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، لیکن حضور نے جو اپنی شرک کی مراد بیان کی، فرمایا میری مراد شرک اصغر ہے، یعنی میری امت ریاکاری میں پھنس جائے گی۔ تو ان روایات سے یہ پتہ چلا کہ یہ امت ریاکاری تو کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6930 میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق یہ خوارج ہیں کہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ آیات جو کفار اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو اٹھا کر مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو ان روایات سے پتہ چلا کہ مسلمانوں پر قرآن کی آیات سے غلط استدلال کر کے شرک کے فتوے لگانا یہ خوارج کی پرانی روش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔